شہادت رسول سے شہادت بطول تک امت کے عوام اور خواص کا کردار اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے ناگزیر ہے کہ پہلے ہم حیات اور کائنات کا الہی تصور جو ہمیں قرآن نے دیا کہ حق تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں بنائی اور اس کائنات میں انسانوں کو کیوں بسایا اور پھر ان انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا رکھا اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کیا کچھ مطلوب تھا جس کے ذریعے سے یہ انسان اس کمال مطلوب تک رسائی حاصل کر سکیں۔ نتیجتاً ہمیں فلسفہ ارسال رسل اور فلسفہ انزال کتب سمجھ میں آئے گا، پھر ختمی مرتبت کی بعثت کا فلسفہ جسے صدیقہ کبریٰ نے اپنے خطبے کے آغاز میں بیان کیا اور اس سے بھی پہلے خود جہان بینی سے آغاز کیا۔ بظاہر ہم کہتے ہیں خطبہ فدکیہ، لیکن حقیقت میں یہ خطبہ فلکیہ ہے کہ اس خطبے میں سیدہ نے کہاں سے حزب حاکم کی جہالت کو خود حاکم وقت پر آشکار کیا، تمام حاضرین پر آشکار کیا، وہ حکمت عملی اختیار کی کہ مدینے کی سرزمین پر گویا زلزلہ آ رہا تھا اور دوڑ کر لوگ پہنچ رہے تھے، سب کے سب مسجد نبوی کی جانب جا رہے، کچھ ہونے جا رہا ہے۔ نبی زادی زندگی میں پہلی مرتبہ اس حال میں گھر سے دربار جا رہی، کیوں جا رہی؟ تجسس عروج پر، حس کنجکاوی اس عروج پر کہ جب سیدہ پہنچی تو ساتھ چند لمحوں میں مسجد نبوی میں، اطراف کی گلیوں میں، حتیٰ دیواروں پر دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، چاروں طرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ اس عالم میں صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ پہنچی، پہنچ کر خطبہ شروع کیا۔ اگر مسئلہ فدق کا ہے تو فدق سے بات شروع کریں، نہیں، فدق کو سب سے آخر میں رکھا۔ 17 موضوعات خطبہ سیدہ میں توحید حق کے صمدی سے بات کا آغاز کیا، پھر کائنات کی جہان بینی کو بیان فرمایا، سمجھانے کے لیے حزب حاکم کو اور جو سامنے حاضرین تھے، لیکن سیدہ کے مخاطب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے چند ہزار افراد نہیں، سیدہ کا خطبہ قیامت تک آنے والے باضمیر اور باشعور انسانوں کے لیے صدیوں کا سفر طے کرتے ہوئے سیدہ کا رسا لہجہ اور سیدہ کی آواز آج بھی گوش بشر تک منتقل ہو رہی ہے۔ اور کہاں سے بات شروع کی، کہاں تک بات پہنچائی؟ حزب حاکم جو گفتگو کے آغاز میں اس تحریر کو چاک کر رہا تھا، اتنا مجبور ہوا سیدہ کے خطبے کے بعد کہ انہی ہاتھوں سے، جن ہاتھوں سے اس تحریر کو چاک کیا، خود کاغذ منگوایا، قلم منگوایا، لکھنے پر مجبور ہوا۔ یہ سیدہ کی وہ فتح تھی۔ لیکن سیدہ نے کہاں سے بات کا آغاز کیا؟ جہان بینی سے۔ حزب حاکم قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ جہان بان کو جہان بین ہونا چاہیے۔ جو جہان بان ہے، جو حکمران ہے، جو لوگوں کو ان کو حکومت کرے گا، لے کے چلے گا، ان کے حقوق کا دفاع کرے گا، لازم ہے حکومت کے لیے، یہ چھوٹی بات نہیں۔ جہان بان
جہان بین ہو، حیات، کائنات، اس کی دقتوں کو، گہرائیوں کو، وسعتوں کو، اسرار و رموز کو سمجھتا ہو، ورنہ وہ جہان بان نہیں ہو سکتا۔ جہان بان کو جہان بین ہونا چاہیے۔ اگر وہ جہان بین نہ ہوا وہ جہان خار ہو جائے گا، درندہ بن جائے گا، واشی بن جائے گا۔ پھر یہ تسلسل یزید ابن معاویہ جیسے فرد تک پہنچے گا، کیونکہ جہان بان جہان بین نہیں تھا، اس لیے وہ جہان خار بنا، اور یہ جہان خاری کا سفر سقیفہ سے شام تک پہنچا۔ یہ سیدہ نے اپنے خطبے میں ان حقائق کو بیان فرمایا۔ لازم ہے کہ رک کر، یہ عجیب سورہ ہے، سورہ مبارکہ شمس، معارف کا بحر زخار۔ حق تعالی قرآن مجید کی 118 قسمیں پروردگار نے صورتوں کے آغاز میں اٹھائیں، لیکن سب سے زیادہ جس سورہ کے آغاز میں پروردگار نے قسموں کا استعمال کیا وہ سورہ مبارکہ شمس ہے۔ اس لیے رک کر پہلے اس محور کو سمجھیں، درک کریں، تاکہ پھر فلسفہ ارسال نور فاطمہ زہرا کی طرف بڑھ سکیں۔ والشمس وضحاہا، مجھے سورج کی قسم، مجھے وقت ضحا کی قسم، والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا ہے، والنہار اذا جلاہا، دن کی قسم جب وہ پوری طرح سے متجلی ہو جاتا ہے، واللیل اذا یغشاہا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے گی، والسماء وما بناہا، آسمان کی قسم، اس کے حسن صنعت کی قسم، اس کی عمدہ بناوٹ کی قسم، والارض وما طحاہا، زمین کی قسم، زمین کے بچھائے جانے کی قسم، ونفس وما سواہا، نفس انسانی کی قسم، اس کے توازن، اعتدال، تسویہ کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس نفس انسانی میں الہام کیا فجور کو اور تقوی کو۔ اس کے بعد وہ ایک بات جس کے لیے اللہ نے قرآن کی سب سے زیادہ قسمیں استعمال کی، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا نہ، بتحقیق وہ کامیاب ہوا جس نے خود کو پاک کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے سفر کمال کا آغاز کر دیا، جس نے بلندی سے پستی سے بلندی کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، ناکام نامراد رہ گیا وہ جس نے خود کو گناہوں میں غرق کر دیا۔ کذبت ثمود بطغواہا، یہ عجیب ہے، جب افراد سیدہ کے دروازے پہ جمع ہوئے اور جب دروازے پر آگ لگ رہی تھی، دروازہ جل رہا تھا، اس لمحے سیدہ کی زبان پر یہ آیات جاری تھی۔ اب غور فرمائیے، کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی سے تکذیب کی۔ ایک ہے کاذب جو جھوٹ بولے، ایک ہے کذاب جو بہت زیادہ جھوٹ بولے، ایک ہے مکذب جو کسی سچے کو جھوٹا کہے، کسی صدیق کی تکذیب کرے۔
سچے کو جھٹلائے اسے تکذیب کہتے ہیں، اس فرد کو مکذب کہتے ہیں۔ کذبت، کیوں سیدہ یہ آیات تلاوت کرنی؟ ثمود بتغواہا، کیسے؟ اذن، جب، بعثا، اٹھا، منبعث ہوا، بھڑکا ہوا شخص، اذن بعثا اشقاہا، شقی بدبخت کو کہتے ہیں۔ اشقا کائنات کا سب سے بڑا بدبخت۔ شقی کا مطلب کیا ہے؟ ڈکشنری میں امام راغب اصفہانی نے لکھا، شقی وہ شخص جسے دشمن کی ضرورت نہ ہو، جو اپنی ہلاکت اور تباہی کے لیے خود کافی ہو۔ ایسا شخص جو اپنی بربادی اور تباہی کا سامان خود کرے، ایسا کام کرے کہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائے، یہ شقی، اشقا کائنات کا سب سے بڑا شقی۔ کذبت ثمود بتغواہا اذن، جب، بعثا، اٹھا، اشقاہا سب سے زیادہ شقی۔ کذبت ثمود بتغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لہم، تو کہا ان سب کو، فقال لہم رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، ناقہ خدا، وسقیاہا، اس کا مشرب، اس کے پانی پینے کی جگہ۔ عجیب بلاغت ہے، عجیب شباہت ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی قوم کو خبردار کیا، ہوشیار رہنا، ناقہ خدا کی حرمت ہے، اس کا مشرب، اس کا گھاٹ جہاں سے پانی پیے، اس کی نسبت خیال رکھنا۔ لیکن کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوهُ، ان سب نے تکذیب کی، سب نے تکذیب کی۔ جو اٹھا وہ تو ایک فرد تھا جس نے کونچے کاٹی، کدار بن سالف، لیکن قرآن پوری قوم کو، قوم سمود کو کہہ رہا، اس لیے کہ اگر باقی خاموش ہو جائیں گویا اس کے عمل پہ راضی، اس تکذیب میں شریک ہے۔ تو کو کذبت ثمود بتغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لہم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا، سب نے مل کے قتل کیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، مختصر آیت، ایک آیت میں 4 عذاب بتائے گئے۔ قوم شعیب پر ایک عذاب آیا آگ کا، قوم لوط پر ایک عذاب آیا پتھر کا، فرعونیوں پر ایک عذاب آیا پانی کا، باقی اقوام پر ایک ایک عذاب آیا۔ قوم سمود پر 4 عذاب ایک ساتھ آئے، یہاں تک کہ کچھ لمحوں میں 8,500 سالہ انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ متمدن، مہذب، مثقف قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ فسواہا، اتنے بڑے بڑے محلات، اتنی بلند عمارتیں یوں نابود ہوئیں گویا یہاں کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ فلا یخاف عقباہا، یہ عجیب آیات ہے، ان کی تفسیر کل بیان ہوگی جو اختتامی گفتگو۔ رک کر آج جو قرآن مجید کا محور اور اس سورہ کا محور، وہ ایک بات جس کے لیے سب سے زیادہ قسمیں اٹھائی گئیں، قد افلح من زکاہا، عرض کیا زکا، یزکی، تزکیہ، زکوٰۃ، یہ سب ایک خاندان کے الفاظ ہیں۔ ان کا مطلب ہے پستی سے بلندی کی طرف سفر۔ اس سفر کو سفر کمال کہتے ہیں۔ اس کا آغاز طہارت سے، اور میں نے عرض کیا طہارت کا تعلق وضو سے، غسل سے، تیمم سے نہیں۔ طہارت کا نقطہ آغاز انسان کے وجود، اس کی روح کا نقطہ آغاز، طہارت کا پہلا مرحلہ لقمہ حلال، اس بات کو سمجھنا۔ یہاں تک کہ شاگرد امام ہفتم، بہلول عاقل، بہلول عارف،
بہلول فرزانہ، وہ صاحب اسرار صحابی جنہیں فقیہ اہل بیت کہا جاتا ہے. حضرت بہلول قبرستان میں خلوت میں محو تفکر تھے. جنید بغدادی 10 شاگردوں کے ہمراہ وہاں سے گزرا. بہلول نے آواز دی، شیخ جنید بات سنو. کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے شاگردوں کو لے کے جا رہا ہوں، انہیں سکھاؤں گا، پڑھاؤں گا، بتاؤں گا. کہا کیا بتاؤ گے؟ کہا انہیں آداب حیات، آداب زندگی، آداب بندگی تعلیم دوں گا. جناب بہلول نے کہا جنید انہیں آداب حیات سکھانے چلے ہو، آداب زندگی بندگی کے آداب خود کو بھی کچھ پتا ہے یا صرف دوسروں کو سکھاتے ہو؟ کہ بہلول اگر خود کو نہ پتا ہو تو انہیں کیسے سکھا سکتا ہوں؟ ظاہر ہے کہ جانتا ہوں. کہ اچھا اگر تم آداب بندگی اور آداب زندگی جانتے ہو تو مجھے بھی کچھ بتاؤ. کہ پوچھو کیا بتاؤں؟ کہ تم مجھے زندگی کے آداب میں سے آج صرف کھانا کھانے کے آداب سنا دو. تو بادل ناخواستہ کا ٹالنے کے لیے اب جواب دینا شروع کیا جنید بغدادی نے. کہ سنو، پہلا ادب ہاتھ دھو کے کھائیں. ہاتھ دھونے کے بعد پھر جب کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں تو بسم اللہ پڑھیں اور لقمے چھوٹے چھوٹے اٹھائیں اور ہر لقمے کو خوب چبائے اور کھانا کھاتے ہو دوسروں کے چہروں کی طرف نہ دیکھیں اور جو سامنے پڑا ہے اسی پر اکتفا کرے، اپنے سامنے سے اٹھا کے کھائے. کچھ بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لے. جب کھانا کھا چکے دوبارہ ہاتھ دھوئے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کو خشک نہ کرے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے تو تاکید ہے، حدیث ہے کہ ہاتھوں کو خشک کر لینا چاہیے. بہلول نے کہا اور؟ کہ بس یہی آداب ہے جو ہم تک پہنچے. کہ تعجب ہے، تمہیں تو کھانا کھانے کے آداب بھی نہیں پتا اور تو لوگوں کو زندگی کے آداب سکھانے چلا ہے. کہ بتاؤ میں نے کون سا ادب نظر انداز کیا ہے؟ کہا یہ ساری باتیں جو تم نے مجھے سنائی، جو آداب بتائے، یہ سب ذیلی باتیں، ضمنی باتیں، فرعی باتیں. اصلی ادب جس پر یہ تمام تر آداب موقوف ہیں وہ بتاؤ. کہ مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیں. کہ سنو جنید بغدادی، یہ ساری باتیں جو تم نے بتائیں یہ سب ذیلی باتیں، ضمنی باتیں، فرعی باتیں. کھانے کا اساسی ترین پہلا ادب، بنیادی ادب، یہ باتیں بعد میں کہ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں یا بغیر بسم اللہ کے کھائیں، ہاتھ دھو کے کھائیں یا اندھلے ہاتھوں سے کھائیں، چھوٹے لقمے بنائیں یا بڑے لقمے بنائیں، ان سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا. اگر اصلی ادب تم نے نظر انداز کر دیا تو پھر کسی دوسرے ادب کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. کہ وہ کون سا ادب ہے؟ کہ یہ ساری باتیں بات کی، ان سب سے پہلے یہ دیکھو کہ جو لقمہ اٹھانے لگے ہو حلال کا ہے یا حرام کا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، غصبی ہے یا مباح ہے. ایک لقمہ حرام تم 1000 آداب کے سائے میں کھاؤ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. لقمہ حرام انسان کی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی. ایک لقمہ انسان کی سالوں کی ریاست کو نابود کر دیتا ہے. تاریخ اٹی پڑی ہے، یہاں تک کہ ابو یوسف، قاضی ابو یوسف، وہ شخص کے جو علم میں، فقہ میں، احکام میں، حلال و حرام میں ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی ہم پلہ مانا جاتا ہے. اپنے زمانے کا قاضی القضات، محدث، حافظ، ہارون الرشید کی خواہش تھی کہ یہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرے، قاضی القضات بن جائے اور اس کے بچوں کو پڑھائے. اس مقصد کے لیے بارہا و بارہا اس نے ابو یوسف سے کہا کہ میں چاہتا ہوں تم میرے بچوں کو پڑھاؤ اور چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرو. 2 سال اصرار کرتا رہا، اس نے ہمیشہ رد کیا. یہاں تک کہ ایک دن یحییٰ برمکی سے کہا اے کاش ابو یوسف میری بات مان لیتا، یہ عہدہ قبول کر لیتا، میرے بچوں کی تدریس کرتا، قاضی القضات بن جاتا. لیکن جب بھی کہا انکار کرتا کہ مجھے کہاں ہوتا، اب تک آپ کا کام کر چکا ہوتا. کہا کیسے ممکن ہے کہ اگر وہ میری بات کو نہ مانے تمہاری بات کو کیوں کر مانے گا؟ کہ مجھ پہ چھوڑیے، کل وہ خود آ کر تم سے کہے گا کہ میں یہ دونوں کام کرنا چاہتا ہوں. کہ کیسے؟ کہ یہ میرا کام. یہاں تک کہ یحییٰ برمکی گیا، جا کر ابو یوسف سے ملاقات کی. کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک شام کا کھانا ہمارے ساتھ تناول فرمائیں دربار میں، جہاں وزراء، امراء، مشیر، خواص، اہل خاندان عباس کے اکابرین سب جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے.
ان کے بیچ میں آپ دعا کروا دیں, چند لقمے تناول فرمائیں گے, پوری حکومت میں خیر و برکت ہوگی. اور آپ واعظ و نصیحت کیجیے گا, کچھ امر بالمعروف کیجیے گا, کچھ نہی از منکر کیجیے گا, ہمارے حق میں دعا کیجیے گا, پوری مملکت میں خیر و برکت ہوگی. اپنی باتوں سے اسے مائل کیا, یہاں تک کہ شام کھانے کے لیے جب ابو یوسف پہنچا اور دربار میں بادشاہ اور درباریوں کے ساتھ مل کے کھانا کھایا, تو کھانا کھانے کے بعد جب گھر گیا ساری رات جاگ کے گزاری, یہ سوچتے ہوئے کہ اگر مجھے ہارون الرشید چیف جسٹس بننے کا کہہ رہا ہے تو کون سی بری بات ہے. اگر میں چیف جسٹس بن گیا تو عدالت کے فیصلے کروں گا, اچھے اچھے فیصلے کروں گا, عدل و انصاف کو عام کروں گا. اور اگر یہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں اس کے بچوں کو پڑھاؤں تو یہ کون سی بری بات ہے, میں اس کے بچوں کو پڑھاؤں گا, وہ مستقبل کے اچھے حکمران اور خلیفہ ثابت ہوں گے. یہاں تک کہ ساری رات انتظار کرتا رہا صبح ہونے کا, اور صبح خود چل کر ہارون کے دربار پہنچا, ہارون سے ملاقات کی, کہا وہ آپ کی دونوں باتیں مجھے قبول ہیں, جو آپ نے مجھے چیف جسٹس بننے کا کہا تھا اور قاضی القضات بننے کا اور بچوں کی تعلیم اور تدریس کے لیے مجھ سے خواہش کی تھی, تو شکریہ ادا کیا. ہارون نے اسے رخصت کیا. یحییٰ برمکی سے پوچھا یہ معجزہ تو نے کیسے کیا, جو کام 2 سال برابر میں اصرار کرتا رہا اور وہ انکار کرتا رہا, لیکن تم نے ایک رات میں یہ ناممکن کام ممکن بنا دیا, کیا کیا؟ تو یحییٰ برمکی نے کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں, تمہارے لقمے کا کمال ہے, تمہارے دسترخوان کا کمال. لقمہ حرام انسان سے وہ کچھ کروا لیتا ہے جو انسان سوچتا نہیں ہے کہ میں ایسا کر جاؤں گا. کربلا میں جتنے امام حسین کے مقابلے میں جمع ہوئے سب کے سب حرام خور تھے. اس لیے سید الشہداء نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جب پیغم بار بار حجت تمام کر رہے تھے, خطبے دے رہے تھے, آخری خطبہ دینے کے بعد فرمایا مجھے پتا ہے کہ آج کے دن میرا کلام تم پر اثر نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس شکم میں لقمہ حرام داخل ہو چکا ہو ایسے شخص پر حسین جیسی ذات کی بھی نصیحت اثر نہیں کر سکتی. یہ لقمہ حرام. اس لیے ائمہ نے کہاں سے اپنا سفر شروع کیا؟ ایسا نہیں کہ معصوم جب کسی کی ہدایت چاہتے ہو تو پھر اس کو حدیث سنائیں, یہ کرو, وضو کرو, نماز پڑھو, آؤ اچھی اچھی باتیں کریں. نہ, نقطہ آغاز کیا معصومین کی زندگی میں دیکھیے. یہاں تک کہ یہی ہارون جس کی میں بات کر, اس ہارون کا بیٹا ہے قاسم, اور یہ قاسم جب امام موسیٰ کاظم بغداد میں جس عرصے میں نظر بند تھے اور آپ کو اس گلی اور محلے سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی, یہ قید کے علاوہ کا عرصہ, اس عرصے میں قاسم رفتہ رفتہ امام کی طرف متوجہ ہوا اور قرب ہوا, تو اب امام کی قربت کی وجہ سے وہ اپنے باپ سے دور ہونا شروع ہوا. امام نے کیا کام کیا؟ پہلے مرحلے میں قاسم بن ہارون کی غذا تبدیل کی, اور پھر رفتہ رفتہ یہ امام کا صحابی ہوتا گیا, امام کا شاگرد بنا, یہاں تک کہ اس نے محل کی سکونت ترک کر مسجد میں قیام کرتا, عبادت میں رہتا, دن میں روزہ رکھتا, رات میں جا کے عبادت کرتا, معمولی سادہ کھدڑ کا لباس پہنتا. یحییٰ برمکی ہارون کے پاس آیا, کہا تمہارا بیٹا تمہیں رسوا کر رہا ہے, شرمندہ کر رہا ہے, اور لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہارون کا اپنا بیٹا اس کو باطل پر سمجھتا ہے اور اس کے دشمن موسیٰ کاظم کو حق پر سمجھتا ہے, تو اپنے بچے کو سمجھاؤ, اپنے بیٹے کو سمجھاؤ. ہارون الرشید نے اپنے بیٹے قاسم کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کیوں مجھے رسوا کر رہے ہو, کیوں میری عزت کو بٹا لگا رہے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہ یہ تم نے جو موسیٰ کاظم کی قربت اختیار کر رکھی ہے اور نمازیں پڑھتے رہتے ہو, روزے رکھتے رہتے ہو, مسجد میں وقت گزارتے ہو, دربار کی محل کی سکونت ترک کر دی. مجھے پتا ہے کیوں تم مجھے رسوا کر, کیونکہ میں نے باقی بیٹوں کو مختلف شہروں کی حکومت دی اور تمہیں ابھی تک کسی اپنی ولایت عہدی میں شریک نہیں کیا, تو مجھ سے انتقام لے رہے ہو. اسی وقت کاغذ قلم منگوایا اور مصر کی حکومت تحریر لکھ کر اس کے سپرد کی, جاؤ آج سے مصر تمہارا, کوئی باس پرس نہیں ہوگی, جتنا باج اور ٹیکس ہوگا سب تمہارا, جتنی کنیزیں رکھو, جتنی شادیاں کرو, جیسے گھر بناؤ, جتنی زمینیں خریدو, کوئی پوچھ تاچھ نہیں, لیکن مجھے رسوا نہ کرو. اور تحریر بیٹے قاسم کے ہاتھ میں تھی. قاسم نے تحریر ہاتھ میں لی اور پھر اسے زمین پر رکھا, اور رکھنے کے بعد یہ جملہ کہا, اے ہارون میرے باپ, شاید تمہیں معلوم نہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ بن چکا ہوں, اور میں کبھی
تمہاری ظالم حکومت کا حصہ نہیں بن سکتا. یہ کہا باپ کے دربار سے رخصت ہوا، لیکن اندیشہ ہوا کہ کہیں باپ زبردستی نہ کرے اور مجبور نہ کرے، اس لیے راتوں رات اس نے بغداد چھوڑا، بصرہ منتقل ہوا، وہاں جا کر کرائے کا ایک مکان لیا، مزدوری شروع کر دی اور جو سادہ ترین زندگی گزارنا شروع ہوا، اور 2-2.5 سال مسلسل اسی طرح سے مزدوری کر کے گزر اوقات بسر کرتا رہا، اور پھر بیمار پڑ گیا. اور جب بیمار پڑا تو حالت اتنی خراب ہوئی کہ حالت احتضار میں قریب المرگ. ایسے میں جب اسے یقین ہو گیا کہ اب زندہ نہیں بچے گا، اپنے دوست عبداللہ بصری کو وصیتیں کرنا شروع کی کہ سنو عبداللہ بصری، میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، مال دنیا میں سے میرے پاس فقط 3 چیزیں، کچھ لباس ہیں، ایک قرآن کا نسخہ ہے، ایک انگوٹھی ہے. یہ لباس میری موت کے بعد کسی ایسے فرد کو پہنچا دینا جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے. وہ یہ لباس پہن کر اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی بندگی کرے گا، میں بھی اس کے اجر اور ثواب میں شریک اور سہیم ہو جاؤں گا. اور میرے موت کے بعد قرآن کا یہ نسخہ کسی ایسے فرد تک پہنچانا جو قرآن کے حق اور قرآن کی منزلت سے باخبر ہو. ایسا نہیں کہ اسے طاق میں رکھ دے اور اس کا حق ادا نہ کرے، اس کی تلاوت کرے، اس میں تدبر کرے، اس کا حق ادا کرے تاکہ میں بھی اس کے اجر میں شامل ہو جاؤں. اور یہ انگوٹھی جب سے میں نے امام موسیٰ کاظم کی صحبت اختیار کی، میں نے اسے کبھی نہیں پہنا، کیونکہ یہ مجھے میرے باپ نے دی تھی اور مجھے یقین ہے کہ اس میں مسلمانوں کا مال بھی شامل ہے، بیت المال کی رقم سے بنائی گئی، اس لیے میں نے کبھی نہیں پہنی اور پاس رکھ لیا کہ جب بھی موقع ملے گا باپ تک پہنچا دوں گا. میری موت کے بعد یہ انگوٹھی میرے باپ تک پہنچا دینا. یہ وصیتیں کر، یہ استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا، یہ وصیتیں کرتے کرتے اچانک وہ قاسم بن ہارون جو بمشکل بات کر رہے تھے، بمشکل وصیتیں کر رہے تھے، ایک مرتبہ اچانک سے کہا اے عبداللہ بصری اب سامنے سے ہٹ جاؤ، اب وہ ہستی آ رہی ہے جس کا میں بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا. یہاں تک کہ اٹھ کے بیٹھے اور سینے پر ہاتھ رکھے گا السلام علیکم یا امیر المومنین. یہ جو مولا متقیان نے فرمایا یا ہار حمدان من یمت یرانی، اے حارث حمدان جو بھی مرے گا، جب بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا، میری زیارت ضرور کرے گا. یہ لقمہ حلال کا اثر ہے. اگر کوئی حق تعالی کی طرف رشد و نمو کے مراحل طے کرنا چاہتا ہے، درجہ کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں. مولا متقیان سے کسی نے سوال کیا آپ بھی دعا مانگتے، ہم بھی دعائیں مانگتے، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. حضرت نے 8 عوامل بیان کی کہ 8 سبب ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. ان 8 میں سے پہلا سبب جو مولا متقیان نے بیان کیا وہ لقمہ حرام ہے. لقمہ حرام کی نتیجے میں، اثر میں، یا تو انسان کو دعا کی توفیق نہیں ہوتی. باقی لوگ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ مسجد میں بیٹھ کر اگر دعائے کمیل کھلی ہے تو اس کے صفحے گن رہا ہے کہ یہ کب ختم ہوگی، دل نہیں لگ رہا. نماز میں باقی لوگ گھنٹوں نماز میں مشغول ہیں، مناجات میں، دعا میں، لیکن اس کا دل تنگ ہے کہ جلدی سے مولانا نماز پڑھائیں یہاں سے جاؤں. یا تو نماز کا من نہیں چاہے گا اور توفیق نہیں ہوگی، اگر چلا بھی گیا تو اس میں وہ لذت نہ گریہ میں، نہ عبادت میں، نہ تفکر میں وہ لذت حاصل نہیں ہوگی. اس لیے لازم ہے پہلے مرحلے میں انسان اگر وہ کمال کے مدارج طے کرنا چاہتا ہے، توحید حق کی طرف جانب گامزن ہونا چاہتا ہے، پہلے مرحلے میں اپنی خوراک کو پاک کرے. یہ تزکیہ مقصد تخلیق بشر، تہذیب نفس، تزکیہ نفس، تطہیر روح، یہ اساس ہے اگر کوئی خدا کی طرف بڑھنا چاہتا ہے. اور انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ لقائے حق ہے، لقائے پروردگار ہے، ایصال الی الحق، خدا تک پہنچنا ہے. اس مقصد کے لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا، اس مقصد کے لیے پروردگار نے رسول بھیجے، اس مقصد کے لیے پروردگار نے کتابیں نازل کی. یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے. اب خود سوچئے گا، شاید آج گفتگو تھوڑی سی تاخیر ہو جائے لیکن میں چاہتا ہوں ہم کچھ نتائج حاصل کریں اور کل کی گفتگو میں تاکہ ہم سمجھ سکیں اور اس نقطے تک پہنچ سکیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ حق تعالی نے اپنے سب سے بڑے راز کو آشکار فرمایا. یہ چھوٹی بات نہیں، سیدہ زہرا کی شہادت بات کا مرحلہ ہے، سیدہ زہرا کا اپنے گھر سے باہر آنا بات کا مرحلہ ہے، فتح کا غصب ہونا، یہ سب بات کے مراحل. سب سے پہلا سوال کہ اللہ نے حجاب التوحید،
اپنی غیرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نور کو اس کائنات میں کیوں بھیجا؟ یہ غیر معمولی بات ہے سیدہ کا اس کائنات میں آنا۔ وہ کون سا مقصد ہے جس کا حصول منحصر ہے فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجے جانے؟ اس مقصد کو سمجھنا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد، انسان کے بنائے جانے کا مقصد، کائنات کے سجائے جانے کا مقصد تہذیب نفس، تطہیر قلب، تطہیر روح اور تزکیہ نفس، تاکہ انسان خدا کی طرف بڑھ سکے۔